بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر ارشد محمود قمر ہے۔ میرا تعلق فیکلٹی آف ایجوکیشن علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم کورس کوڈ 6404 کے یونٹ نمبر 9 آدمی اور اس کا ماحول کے حوالے سے بات چیت کرنی ہے۔ آج کے لیے جو کنٹینٹ لسٹ ہے اس میں ہم دیکھیں گے کہ ایکو سسٹم کی کتنی اقسام ہیں، جس میں ایکویٹک ایکو سسٹم یعنی واٹر ایکو سسٹم اور ٹریسٹریل ایکو سسٹم یعنی زمینی ایکو سسٹم کے حوالے سے ہم بات چیت کریں گے۔ تو آج کے پروگرام میں ہم نے ایکویٹک ایکو سسٹم اور ٹیریسٹریل، ایکویٹک کے اندر تازہ پانی، چلتا ہوا پانی جس میں تیز پانی اور آہستہ پانی کے ماحول کے بارے میں پڑھنا ہے۔ اس کے بعد سمندری پانی، یہ وہ چند ایک قسمیں ہیں جن کے بارے میں ہم پڑھیں گے اور اس کو ہم ایکویٹک ایکو سسٹم کا نام دیتے ہیں یعنی آبی۔ اسی طرح دوسرا جو ہے جسے ہم ٹیریسٹریل یا زمینی ایکو سسٹم کا نام دیتے ہیں، اس میں جنگل، فارسٹ، گراس لینڈ، اس کے علاوہ ڈیزرٹ، ٹنڈرا اور اسی طرح کی اور چند ایک قسمیں ہم انشاءاللہ بیان کریں گے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے ٹائپس آف ایکو سسٹم۔ جس طرح پہلے آپ کو بتایا کہ ایکویٹک ایکو سسٹم ہے، اس میں سب سے پہلے آتا ہے فریش واٹر، تازہ پانی کا جو نظام ہے، ایکو سسٹم ہے۔ اس کے علاوہ اس کے اندر دو آتے ہیں، سٹینڈنگ واٹر کھڑا پانی، اور دوسرا ہے رننگ واٹر۔ اب سٹینڈنگ واٹر میں جو کھڑا پانی ہے، اس کے اندر جو دو قسمیں ہیں، وہ ایک میں پانڈز آتے ہیں، تالاب، اور دوسری جھیلیں۔ اس میں گہرائی کے حساب سے یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ پانڈز ہوں، تالاب ہوں یا جھیلیں ہوں، ان میں پانی کی مختلف گہرائیاں ہوتی ہیں۔ اس کو اگر آپ سمندری پانی کو لے لیں تو اس کو 3 زونز میں ہم تقسیم کرتے ہیں، لیتھورل زون، دوسرا ہے لمنائٹک زون، اور تیسرا ہے پروفنڈل زون۔ یہ جو اصل میں زونز ہیں، مختلف تہیں ہیں، اس میں مختلف قسم کے پودے اور مختلف قسم کے جانور ایک دوسرے کے ساتھ آپ کو عمل کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو بہتا ہوا پانی ہے، اس کی آگے 2 قسمیں ہیں۔ ایک ہے تیز چلتا ہوا پانی، اور دوسرا ہے جسے ہم ریپڈ فلوئنگ واٹر کا نام بھی دیتے ہیں، اور دوسرا ہے سلو فلوئنگ واٹر۔ سلو فلوئنگ واٹر یا اس کو پولز کا نام بھی دیتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں کہ جو سٹریم واٹر ہے، ندیوں میں بہتا ہوا پانی ہے، وہ زیادہ تر باٹم میں ہوتا ہے۔ باٹم سے مراد یہ ہے کہ جب پانی تیزی سے چل رہا ہوتا ہے نا، تو وہ کافی شیلو ہوتا ہے، وہ کم پانی ہوتا ہے، اور اسی طرح اس کے اندر جو پروڈیوسرز اور کنزیومرز ہیں۔ اب میں بتاتا چلوں کہ پروڈیوسرز اور کنزیومرز ہم نے پچھلے پروگراموں میں یہ بات کی تھی، جتنے بھی پودے ہیں جو ضیائی تالیف کے ذریعے اپنی خوراک خود تیار کرتے ہیں، ان کو پروڈیوسر کہتے ہیں، اور وہ جانور جو ان پودوں کو کھا کے گزارا کرتے ہیں، ان کو ہم کنزیومر یا صارف کا نام دیتے ہیں۔ یہ مخصوص ہیں۔ اب آپ اگر غور کریں تو بہتے ہوئے تیز پانی کے اندر، وہ اگر ہم دریائے نیلم کی بات کریں تو اس کا پانی بڑا تیز ہے، اسی طرح جہلم کی بات کریں تو بڑا پانی تیز ہے، وہاں مخصوص قسم کی مچھلیاں ہی گزارا کر سکتی ہیں۔ اور اسی طرح یہ جو شیلونیس ہے یعنی پانی کا کم ہونا ہے، اور دوسری جو بات ہے وہ ہے پانی کا درجہ حرارت۔ اب اگر دریائے نیلم یا جہلم کی بات کریں تو اس کا پانی بہت ٹھنڈا ہے، وہاں کس قسم کی مچھلیاں جو ہیں وہ گزارا کر سکتی ہیں، یا جھینگے وغیرہ یا دیگر۔ یہ اس چیز پر انحصار کرتا ہے کہ پانی کتنا گہرا ہے یا کم گہرا ہے، اور پانی کا درجہ حرارت کیا ہے۔ اور اسی طرح ہم ایک اور چیز دیکھتے ہیں کہ اس میں آکسیجن کا لیول کتنا ہے۔ اگر آکسیجن کا لیول جو ہے، مطلب آکسیجن کی مقدار
وہ زیادہ ہے تو پھر زیادہ جاندار وہاں جاندار پیدا ہو جائیں گے، لیکن اگر وہ کم ہے، اگر آکسیجن کی مقدار کم ہے تو پھر زیادہ آکسیجن کی ضرورت والے جو جاندار ہوں گے وہ وہاں پیدا نہیں ہو سکیں گے۔ اسی طرح جو ندی نالوں میں یا تیز بہنے والے پانی میں ایک اور جو مسئلہ ہے وہ پانی کی آلودگی کا ہے۔ وہ جانور اور وہ پودے جو آلودگی سے متاثر ہوتے ہیں، جلدی متاثر ہوتے ہیں، وہ وہاں پیدا نہیں ہو سکیں گے۔ زیادہ تر اس میں جو مثالیں ہیں وہ سپنجز ہیں، آرتھروپوڈز ہیں اور مولسکز ہیں۔ مولسک فائلم مولسکا، جس طرح ہم نے 5ویں کے 6 پروگرام میں پڑھا تھا کہ اس کے اندر جو سپیاں وغیرہ ہوتی ہیں، آرتھروپوڈز میں حشرات کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں، اور سپنجز ان کا تعلق فائلم پوریفیرا سے ہے۔ اب پولز یا سلو رننگ یعنی آہستہ چلنے والے پانی کی بات کریں تو اس کے اندر بے شمار جانور اور پودے وہ وہاں اپنے آپ کو فکس کر لیتے ہیں، یعنی پانی زیادہ تیز تو نہیں چل رہا ہوتا، ایسے لگتا ہے جیسے پانی کھڑا ہوا ہے، لیکن فالتو پانی جو ہے نا وہ چل رہا ہوتا ہے۔ تو اس میں جو نیکٹن اور جو برونگ اینیملز ہیں، برونگ اینیملز کون سے ہوتے ہیں؟ اگر آپ پانی کھڑا ہوا دیکھیں نا تو اس کے کنارے میں وہ جو جانور ہیں نا، سپیاں وغیرہ، گھونگے وغیرہ، وہ چل رہے ہوتے ہیں اور زمین کے اندر وہ سوراخ بنا کے بچارے ہوتے ہیں۔ اسی طرح یہ جو فیریٹیما پوستھما ہے جسے ہم کہتے ہیں، کیچوا کہتے ہیں، اس طرح کی چیزیں وہاں موجود ہوتی ہیں۔ اسی طرح کچھ ڈفرینسز ہیں، کچھ تضادات ہیں، فرق ہیں جو کھڑے پانی میں اور چلتے ہوئے پانی میں جاندار موجود ہوتے ہیں۔ اس کے پیچھے اب انحصار کن چیزوں پر کرتے ہیں؟ واٹر کرنٹس۔ واٹر کرنٹ کیا ہوتے ہیں؟ پانی کے بہاؤ کو ہم واٹر کرنٹ کا نام دیتے ہیں۔ آکسیجن ہے، اس کے علاوہ کتنے پودے ہیں اور کتنے جانور ہیں، تو اس میں آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو کھڑا پانی ہوتا ہے اس کے اندر یا سلو پانی چل رہا ہوتا ہے اس میں زیادہ جانور اور پودے موجود ہوتے ہیں۔ اگلا جو ایکو سسٹم کی قسم ہے اس کو ہم کہتے ہیں میرین ایکو سسٹم۔ جو ہی میرین کی نام آتا ہے تو آپ، ہماری میرین آرمی بھی ہے جسے ہم بحریہ کہتے ہیں، تو اس کا تعلق سمندر سے ہے۔ اب سمندر جو ہے پوری زمین کا 70% پانی جو ہے نا وہ سمندر میں موجود ہے۔ اسی طرح اس کے اندر آپ دیکھیں تو چھوٹے چھوٹے سمندر، سیز، کورل ریف جو ہے نا یہ جانور ہوتے ہیں جو کہ بڑے لمبے لمبے چینز بنا کے وہاں رہتے ہیں، اور اس طرح ایسٹوریز یہ بھی جانوروں کا نام ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جو سمندری پانی ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں اٹ از رچ ان ڈائیورسٹی آف لائف، یعنی ڈائیورسٹی آف لائف کا مطلب کیا ہے کہ زندگی میں تنوع کیا ہوتا ہے کہ وہاں مختلف قسم کے جانور اور مختلف قسم کے پودے پائے جاتے ہیں۔ اب سمندر کے اندر کبھی آپ نے جوریسک پارک یا اسی طرح کی کوئی فلم وغیرہ دیکھی ہو تو وہاں آپ کو مچھلیاں، ویلز، اس طرح پلینکٹن، اس طرح سی ویڈز، سمندری جڑی بوٹیاں، ڈیپ سی کریچرز، نیچے گہرے سمندر میں جو جاندار پائے جاتے ہیں یہ سارے آپ کو نظر آئیں گے۔ اب فائٹو پلینکٹن بھی سمندری پانی کے اندر پیدا ہوتے ہیں، اور اگر آپ یہ غور کریں تو فائٹو پلینکٹن ایسے پودے ہیں جو دنیا میں یعنی آدھی آکسیجن پیدا کرتے ہیں، ورڈز آکسیجن، اور پیدا کیسے کرتے ہیں؟ وہاں ضیائی تعریف کا عمل ہو رہا ہوتا ہے، سورج کی روشنی آتی ہے اور اس سے یہ پودے اپنی خوراک تیار کرتے ہیں، اور وہی خوراک سمندر کے اندر، تہوں کے اندر پائے جانے والے جو جانور ہیں وہ ان پودوں کو کھا کے گزارا کرتے ہیں، اور اسی طرح آکسیجن وہاں پہ خارج ہو رہی ہوتی ہے جب وہ فوٹو سنتھسس کا عمل کرتے ہیں۔ اب اس کے علاوہ یہ جتنے بھی ایکو سسٹم ہم نے کیے یہ ہمارے موسم کو بھی معتدل کرتے ہیں۔ معتدل کیسے کرتے ہیں؟ کاربن ڈائی آکسائڈ کو یہ جذب کر لیتے ہیں اور اپنے اندر ہیٹ کو بھی جذب کرتے ہیں اور آکسیجن کو
خارج کرتے ہیں اور اس طرح خوراک کا باعث بھی بنتے ہیں اور ہمارے ماحول کو صاف ستھرا رکھنے میں بھی ہماری مدد کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ کورل ریفز کی اوپر بات کی، یہ جو ہے نا یہ سمندر کا، اس کو رین فارسٹ کہتے ہیں۔ اب رین فارسٹ آگے چل کے ذکر کریں گے کہ وہ جنگلات جہاں پہ بہت زیادہ بارش ہوتی ہے اور گھنے جنگلات ہوتے ہیں۔ تو یہ کورل ریف ایسے جانور ہیں جس میں ایک جانور دوسرے جانور سے، تیسرے جانور سے، چوتھے جانور سے جڑا ہوتا ہے اور وہ لمبی سمندر کے اندر جو ہے نا وہ جگہ گھیر لیتے ہیں، اور اسی طرح اس کے اندر ہزاروں کی تعداد میں دوسری جو سپیشیز ہیں وہ موجود ہوتی ہیں۔ جو سمندری زندگی ہے یہ ہمارے گلوبل فوڈ چین یعنی جو عالمی خوراک کا مسئلہ ہے اس میں بڑی اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ اور اگر آپ دیگر سمندروں کی بات کریں تو وہاں مچھلیاں ہیں، جھینگے ہیں اور بے شمار قسم کے جانور ہیں جن کو بطور خوراک استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بے شمار قسم کے پودے ہیں جن کو استعمال کیا جاتا ہے نہ صرف خوراک کے لیے بلکہ مختلف کیمیکل ادویات تیار کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں، لیکن اگر اوور فشنگ ہو جائے، پلاسٹک پولوشن ہو جائے، پلاسٹک پولوشن کا مطلب کیا ہے کہ سمندر کے پانی کے اندر بہت زیادہ پلاسٹک وغیرہ جمع ہو جائے تو وہ آلودگی پھیلاتا ہے۔ اور اسی طرح جو کلائمیٹ چینج ہے، جو ماحولیاتی تبدیلیاں ہیں، یہ سمندری صحت کے لیے بڑی خطرناک ہیں۔ اب اگر سمندر کے اوپر آپ تیل بھی گرا دینا تو وہ تیل ایک تہہ بنا دے گا جس سے گیسز، کاربن ڈائی آکسائڈ باہر نہیں نکل سکے گی اور آکسیجن اندر داخل نہیں ہو سکے گی، تو بھی ماحول خراب ہو جائے گا۔ اسی طرح سمندر کا جب درجہ حرارت بڑھے گا اور وہاں پہ تیزابیت بھی بڑھے گی تو سمندر کے اندر پائے جانے والے جو جاندار ہیں ان پر اچھا خاصا برا اثر پڑے گا اور کئی جاندار مر بھی سکتے ہیں۔ اسی طرح ہمیں چاہیے کہ ہم سمندری ایکو سسٹم کو بچانے کے لیے جو سسٹینیبل فشریز ہیں، مچھلیوں کا ایک جو تناسب ہے وہ، اور اس کے ماحول کو متوازن رکھنے کے لیے اہم اقدامات کرنے چاہیے۔ اسی طرح ہم پلاسٹک کے استعمال کو کم سے کم کریں اور سمندر کے اندر گندی چیزیں اور غلاظت والی چیزیں، زہریلی چیزیں چھوڑنے سے باز آ جائیں تاکہ سمندری نباتات اور سمندری حیوانات کا تحفظ ممکن ہو سکے اور وہ ہماری زندگی میں بھی اہم کردار ادا کر سکیں۔ اب دوسری جو ٹائپ ہے جس میں ٹیریسٹریل ایکو سسٹم ہے، اس میں فارسٹ ایکو سسٹم یعنی جنگل کا ایکو سسٹم جو ہے یہ بہت بڑا، جس کے اندر بہت زیادہ درخت، پودے، جڑی بوٹیاں اور یہ جو ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی جھاڑیاں، یہ ساری شامل ہیں۔ اس کے علاوہ آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ جنگلات کے اندر بھی بے شمار جانور پائے جاتے ہیں، جس میں شیر ہے، چیتا ہے، یہ ہرن ہے اور لومڑی ہے، اس کے علاوہ دیگر کئی چھوٹے چھوٹے جانور پائے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ پودے تو ہیں، یہ سارے کیا ہیں جی؟ یہ سارے پروڈیوسر ہیں، یعنی خوراک تیار کرتے ہیں، اور یہ جو جانور ہیں یہ صارف ہیں، یہ پودوں کی بنائی ہوئی خوراک کو کھاتے ہیں، اور مائکرو آرگنزم یہ بطور ڈی کمپوزر یعنی تحلیل کنندہ کے طور پہ وہاں پہ رہتے ہیں، اور جو جانور اور پودے ختم ہو جاتے ہیں ان کو یہ یعنی گلنے سڑنے میں مدد دیتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں جو جنگلات ہیں نا، ان کی آگے قسمیں یہ ٹراپیکل بھی ہو سکتے ہیں، ٹیمپریٹ بھی ہو سکتے ہیں، بوریل بھی ہو سکتے ہیں۔ ہر ایک کی ایک مخصوص موسم ہوتا ہے اور اسی طرح اس کے اندر بائیو ڈائیورسٹی ہوتی ہے، یعنی جانداروں میں تنوع ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ اگر آپ یہ دیکھیں کہ ٹراپیکل جو فارسٹ ہیں اس میں بہت زیادہ بارش ہوتی ہے، بڑے بڑے درخت ہوتے ہیں، گھنے درخت ہوتے ہیں، لیکن اگر ہم ڈیزرٹ فارسٹ کی بات کریں اور وہ جانور جو ان بڑے بڑے درختوں میں رہ سکتے ہیں، کیا وہ صحرائی یا ریگستانی ایکو سسٹم کے اندر رہ سکتے ہیں؟ تو یقیناً نہیں رہ سکتے۔ اس لیے اور اسی طرح موسم، ریگستانی ایکو سسٹم کا موسم اور ٹراپیکل ایکو سسٹم کا موسم جو ہے وہ مختلف ہوگا۔ اسی طرح یہ جو ٹیریسٹریل ہیں جسے ہم کہتے ہیں فارسٹ ایکو سسٹم، اس میں بے شمار جانور پائے جاتے ہیں، پرندوں کے گھر ہوتے ہیں،
اسی طرح میملز کے ممالیہ جانوروں کے گھر ہوتے ہیں، انسیکٹس ہیں یعنی حشرات ہیں، فنجائی ہے، اور اسی طرح بے شمار پودوں کی سپیشیز بھی وہاں موجود ہوتی ہیں۔ اسی طرح جو پودے ہیں نا وہ مختلف لیئرز بناتے ہیں۔ لیئرز کس طرح بناتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ سب سے بڑا درخت ایک کینوپی کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اس سے پھر چھوٹے درخت ہوتے ہیں، اس سے پھر چھوٹے درخت ہوتے ہیں، پھر چھوٹے چھوٹے درخت بھی وہاں موجود ہوتے ہیں، تو یہ مختلف تہیں بناتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ چونکہ جتنے درخت زیادہ ہوں گے وہاں فوٹوسنتھسس یا ضیائی تالیف کا عمل زیادہ ہوگا، اور ضیائی تالیف کے عمل کے دوران آکسیجن خارج ہوتی ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ جذب ہوتی ہے۔ اسی لیے بار بار ہم کہتے ہیں کہ زمین کے ماحول کو بہتر بنانے کے لیے زیادہ سے زیادہ پودے لگائیں، کیونکہ وہ کاربن ڈائی آکسائڈ کو جذب کریں گے اور آکسیجن کو چھوڑیں گے، اور کاربن ڈائی آکسائڈ کے زیادہ ہونے سے درجہ حرارت بھی زیادہ ہو جاتا ہے، جیسے آج کل ہم دیکھ بھی رہے ہیں موسمی تغیرات اور موسمی حالات کو۔ اب اسی طرح اگر ہم یہ دیکھیں تو جو ہم کہتے ہیں نا کہ جنگلات کے فائدے، تو جنگلات کے فائدوں میں جنگلات واٹر سائیکل، پانی کے چکر کو ریگولیٹ کرتے ہیں، اس طرح بے شمار پانی کو ذخیرہ کرتے ہیں، کیونکہ جڑوں کے ذریعے پانی جو ہے وہ زمین کے اندر چلا جاتا ہے اور وہاں پہ ذخیرہ ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ میں نے آپ کو اس سے پہلے بتایا ہے کہ فنجائی، بیکٹیریا وغیرہ جو ہیں وہ مردہ اجسام کو تحلیل کر دیتے ہیں، اور اس طرح جب وہ تحلیل کرتے ہیں تو ان کے جو مرکبات ہوتے ہیں وہ دوبارہ فضا میں شامل ہو جاتے ہیں، وہ زمین میں بھی شامل ہو جاتے ہیں، اور پودے ان کو دوبارہ خوراک بنانے کے عمل کے ذریعے اپنی گروتھ کے لیے، اپنی نشو و نما کے لیے استعمال کر لیتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں جنگلات انسانوں کے لیے خوراک، ادویات، لکڑی اور صاف ہوا فراہم کرتے ہیں۔ ڈیفارسٹیشن اور پولوشن۔ ڈیفارسٹیشن کیا ہے؟ جنگلات کا ختم ہونا، جنگلات کا کاٹنا اور آلودگی۔ اسی طرح یہ بڑے عناصر ہیں جو ہمارے ماحول کو چینج کر رہے ہیں، اور اسی طرح پوری دنیا میں یہ ایکو سسٹم کو تباہ بھی کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک جنگل میں ایک شیر رہتا ہے، ایک چیتا رہتا ہے، لومڑ رہتا ہے اور اس طرح کے دیگر جانور رہتے ہیں، وہاں سے آپ تھوڑا سا جنگل کاٹتے ہیں، وہ بیچارے کدھر جائیں گے؟ وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایکو سسٹم کو خراب کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح جنگلات کو کنزرو کرنا یعنی ان کو تحفظ دینا، یہ ہماری موجودہ اور آنے والی نسلوں کے لیے بڑا اہم ہے۔ اب آتے ہیں ہم ٹراپیکل رین فارسٹ۔ یہ فارسٹ یا ٹیریسٹریل ایکو سسٹم کی ایک اور قسم ہے۔ اب آپ دیکھیں وہ علاقے جو ایکویٹر، جس سے ہم کیا کہتے ہیں خط استوا، اس کے آس پاس ہیں، ان کو ہم ٹراپکس کا نام دیتے ہیں۔ یہ جو ایکویٹر ہے، یہ جو زمین کو دو حصوں میں تقسیم کرتی ہے، یہ امیجنری لائن ہے، یعنی فرضی لائن ہے جو زمین کو ناردرن ہیمیسفیئر، شمالی اور جنوبی حصوں میں تقسیم کرتی ہے، اور یہ جو ایکویٹر ہے، یہ جو درمیان خط ہے، یہ نارتھ پول سے اور ساؤتھ پول سے اس کا فاصلہ برابر ہے۔ اب اگر ہم یہ ٹراپیکل رین فارسٹ کے کلائمیٹ یعنی موسم کو دیکھیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ بہت زیادہ بارش ہوتی ہے ہر سال، اور بارش جو ہے نا وہ 2000 ملی میٹر تک بارش ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ عام طور پر جو ٹیمپریچر ہے وہ 40 ڈگری سینٹی گریڈ دن کے وقت رہتا ہے، اس سے کم بھی رہتا ہے۔ اب یہ کہاں کہاں یہ جنگلات پائے جاتے ہیں، یہ والے ایکو سسٹم؟ دیز فارسٹ آر پریزنٹ ان دا کنٹریز لائک انڈونیشیا، ملیشیا، افریقہ، اراؤنڈ ریور کانگو، کانگو ریور کے آس پاس۔ تو اگر آپ انڈونیشیا، ملیشیا کو دیکھیں، وہاں بڑے جنگلات ہیں اور ان کو ہم ٹراپیکل رین فارسٹ کا نام دیتے ہیں۔ ان ساؤتھ امریکہ ٹراپیکل رین فارسٹ آر پریزنٹ ان بیسن آف ریور ایمازون، یعنی ایمازون ریور جو ہے نا یہ برازیل تک جاتا ہے۔ اسی طرح وہاں پہ جو ویجیٹیشن کا بہت زیادہ ہونا ہے، سبزے کا بہت زیادہ ہونا ہے، یہ سبزے کا زیادہ ہونا ہی بارش کے زیادہ ہونے کا باعث بنتا ہے۔ اب اس سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر آپ ان جنگلات کا سفر کریں تو تقریباً 2 اسکوائر کلومیٹر کے اندر آپ کو 300 سپیشیز ملیں گی پودوں کی،
یعنی اتنی زیادہ ڈائیورسٹی بھی ہے اور اتنے زیادہ پودے ہیں کہ 2 اسکوائر کلومیٹر کے اندر آپ کو 300 سے زیادہ سپیشیز ملیں گی اور بے شمار پودے بھی ہوں گے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ان جنگلات میں یہ اتنے گھنے ہوتے ہیں کہ نیچے والی تہہ میں جو ہے نا وہ سورج کی روشنی بھی نہیں پہنچ سکتی، اس لیے پودے جو ہے نا وہ پھر زیادہ لمبے ہو جاتے ہیں تاکہ انہیں زیادہ سے زیادہ روشنی مل سکے اور وہ اپنی خوراک تیار کر سکیں۔ اب اگر ہم یہ دیکھیں ٹراپیکل رین فارسٹ میں پودوں کی بات تو ہو گئی ہے کہ پودے جو ہیں وہ اونچے اونچے ہوتے ہیں، ان کا سایہ بہت زیادہ ہوتا ہے، اور یہ جو پودے ہیں ان کو ہم شیزیوفائٹ کا نام دیتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ایپی فائٹس ہوتے ہیں۔ ایپی فائٹس جسے طفیلیے کہتے ہیں، یعنی وہ چھوٹے پودے جو بڑے پودوں پر اگاتے ہیں۔ کبھی آپ جنگلات میں جائیں نا تو بڑے بڑے پودے ہوتے ہیں اور جہاں پہ 2 ٹہنیاں اس طرح نکلی جہاں درمیان میں چھوٹے چھوٹے پودے بھی گرو کرتے ہیں اور اگاتے ہیں۔ ایپی فائٹس کی جو کچھ ایگزامپلز ہیں اس میں لائکنز ہیں، فرنز ہیں، اور اسی طرح موسز اور آرکیڈز ہیں۔ یہ موسز جو ہیں نا یہ چھوٹے چھوٹے جاندار ہوتے ہیں، ان کا قد جو ہے نا وہ 2 فٹ سے زیادہ نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ جب ہم کنزیومرز کی بات کریں تو کنزیومر میں بے شمار ایسے جانور شامل ہیں جو آربوریل ہیں، یعنی بعض کا یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ہے نا مردہ بڑے جانوروں کو اور پودوں کو کھا جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہاں پہ بندر، فیسنٹس، فراگز اور اس طرح لیمرس سنیکس اور برڈ انسیکٹس، روڈینٹس، ڈیئر، ہرن اور پیکیریز وغیرہ بھی شامل ہوتے ہیں۔ اس طرح یہ جو جنگلات ہیں یہ نیوٹریشن کو یعنی غذا کے چکر میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اب جو پروڈکٹیوٹی ہے ٹراپیکل فارسٹ کی، یعنی ٹراپیکل جنگلات کا پیدا ہونا ہے نا وہ بہت زیادہ ہے، اس میں بے شمار پودے پیدا ہوتے ہیں۔ اگلی جو قسم ہے وہ ہے ٹیمپریٹ ڈیسیڈیس فارسٹ۔ یہ ایکو سسٹم کی ایک اور قسم ہے، اور اس کے جو اہم خد و خال ہیں وہ کیا ہیں؟ موسم کیسا ہوتا ہے؟ یعنی ڈیسیڈیس فارسٹ جو ہوتے ہیں یہ ان علاقوں میں ہوتے ہیں جہاں پہ اتنی زیادہ بارشیں نہیں ہوتی بلکہ درمیانی بارشیں ہوتی ہیں۔ پیچھے دیکھیں ہم نے ٹراپیکل رین فارسٹ میں دیکھا کہ اس میں تقریباً 2000 ملی میٹر تک بارش ہوتی ہے، لیکن اگر ہم ٹیمپریٹ ڈیسیڈیس فارسٹ میں دیکھیں تو یہاں 750 سے 1500 ملی میٹر تک بارش ہوتی ہے۔ اور اسی طرح سردیوں میں اور گرمیوں میں بھی موسم میں فرق ہوتا ہے۔ بہت سے علاقے ایسے ہیں جو انسانی سرگرمیوں سے متاثر ہوتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ لوگ سردیوں میں درختوں کو کاٹتے ہیں اپنی آگ جلانے کے لیے، کیونکہ سردیوں میں سردی زیادہ ہوتی ہے۔ اسی طرح گرمیوں میں لوگ جو ہیں وہ سایہ دار درختوں کے نیچے ضرور بیٹھتے ہیں، کچھ فائدہ اٹھاتے ہیں اور کچھ جو ہے نا وہ ان جنگلات کو نقصان بھی پہنچاتے ہیں۔ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کہاں کہاں جنگلات پائے جاتے ہیں، تو یہ نارتھ امریکہ میں، یورپ میں، جاپان کے کچھ علاقوں میں، چائنا، آسٹریلیا اور ساؤتھ امریکہ کے ساؤدرن پارٹس میں بھی یہ جنگلات پائے جاتے ہیں۔ اس میں اگر دیکھیں تو جو ہمارے پاس ٹیمپریٹ ڈیسیڈیس جنگلات ہیں یہ بارش کے ہونے پر انحصار کرتے ہیں، اور بارش کا ہونا یہاں ویریبل ہے، یعنی متغیر ہے کہ کہیں بارش کم ہوتی ہے، کہیں بارش زیادہ ہوتی ہے۔ اب اگر آپ دنیا کے مختلف علاقوں میں جیسے اوپر لوکیشن میں بیان کیا گیا ہے کہ امریکہ ہے، آسٹریلیا، چائنا، جاپان، ان علاقوں میں یہ پائے جاتے ہیں، اس کے علاوہ پاکستان کے اندر بھی یہ مختلف علاقوں میں یہ جنگلات پائے جاتے ہیں، جس میں شوگراں ہے، نیلم ویلی ہے اور آزاد کشمیر ہے پاکستان کے اندر۔ اس کے اندر آپ کو پتہ ہے جو عام درخت ہیں وہ سنوبر ہے، اور یہ جو پائنز وغیرہ ہیں، چیل وغیرہ کے درخت ہیں، یہ پائے جاتے ہیں۔ اگلی جو قسم ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، جس کو ہم کہتے ہیں گراس لینڈ فارسٹ۔ اب جو گراس لینڈ کے جنگلات ہیں یہ ان علاقوں میں پائے جاتے ہیں جہاں بہت کم بارش ہوتی ہے، اور اکثر اوقات
یہ سیویئر ڈراؤٹ یعنی جو ہے نا خشک سالی یہ آپریٹ کرتی ہے، زیادہ تر وہاں خشک سالی ہوتی ہے کیونکہ بارش جو کم ہوتی ہے۔ اب آپ اگر دیکھیں کہ یہ کہاں کہاں پائے جاتے ہیں تو یہ ٹیمپریٹ کلائمیٹ جس میں مختلف نام دیے جاتے ہیں ریجنز کو، نارتھ امریکہ کے اندر پمپاس بھی، ارجنٹینیا میں اس کو پمپاس کا نام دیا جاتا ہے، سٹیپیز رشیا میں نام دیا جاتا ہے، اور ساؤتھ افریقہ میں اس کو ٹرو گراس لینڈز کا نام دیا جاتا ہے۔ اب بعض اوقات یہ ہے کہ یہاں پہ بہت بڑے بڑے درخت نہیں ہوتے، اسی طرح جو ٹراپیکل گراس لینڈز ہیں اس کے اندر کچھ درخت ہیں اور ان کو ہم سوانا کا نام دیتے ہیں۔ اگر آپ موسم کی بات کریں تو یہ سکینٹی رین فال کا مطلب ہے کہ کہیں کہیں بارش ہوتی ہے، اور عموماً جو سالانہ اوسطاً بارش ہوتی ہے وہ 250 سے 270 ملی میٹر یہ ہوتی ہے، تو یہ بالکل بہت کم مقدار ہے بارش کی، اور پانی بہت تھوڑی مقدار میں ہوتا ہے کہ بڑے درخت اگ سکیں۔ بڑے درخت اتنے پانی میں یا بارش میں نہیں اگ سکتے، اس لیے اکثر خشک سالی ہوتی ہے۔ اب ہمیشہ ان علاقوں میں دو قسم کے درخت پیدا ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں جو سرفس فیڈرز ہوتے ہیں۔ سرفس فیڈر کون سے ہوتے ہیں؟ یعنی زمین کے اوپر مٹی، ریگستانوں میں اگر آپ نے دیکھا ہوگا تو چھوٹے چھوٹے پودے اگاتے ہیں اور ان کی جڑیں بھی اوپر ہوتی ہیں۔ دوسرے وہ ہوتے ہیں جن کی جڑیں زمین میں بہت گہری ہوتی ہیں اور وہ درخت قد میں بھی تھوڑے سے بڑے ہو جاتے ہیں۔ اب اسی طرح اور بھی بے شمار چیزیں ہیں جس میں ہیومیڈیٹی ہے یعنی نمی ہے، ہوا ہے، ٹیمپریچر ہے، جس پر یہ گراس لینڈ فارسٹ ڈیپینڈ کرتے ہیں، ان کا انحصار ہے۔ اب اس کے اندر اگر ہم مینلی جو سپیشیز ہیں ان کو دیکھیں تو یہ 5 سے 8 فیٹ ہائٹ جنہیں ہم جھاڑیاں بھی کہتے ہیں، اور اس کا انحصار کس چیز پر ہے؟ اس کا انحصار بھی جو بارش ہے اس پر ہے، اور یہ زیادہ تر کچھ پودے ایسے ہیں جو 6 انچ سے زیادہ نہیں ہوتے۔ اب یہ جو علاقے ہیں اس میں کس قسم کے جانور پائے جاتے ہیں؟ اس میں میملز ہیں جیسا کہ بسن ہے، اینٹیلوپ ہے، زیبراز ہیں، جنگلی گھوڑے ہیں، اور یہ چند ایک جانور ہیں جو اس علاقے میں پائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ یعنی زمین کے اندر سوراخ کر کے رہنے والے جانور ہیں، اس کے علاوہ کچھ میڈوز لاگس ہیں جو اوپر نا پودوں کے اوپر رہتی ہیں، جہاں تھوڑے بہت گھنے درخت ہوں وہاں پہ رہتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے، اور بعض جانور ایسے ہوتے ہیں، پودے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا شکار بھی کر لیا جاتا ہے۔ تو شکاری جانوروں کے اگر ہم نام دیتے ہیں اس میں آتی ہیں فاکسز، یہ بیگرز، روڈنٹ ایٹنگ ہاکس یعنی چیلے وغیرہ، ٹائیگر اور لائن وغیرہ، اور اس قسم کے جانور جو ہیں وہ وہاں پہ موجود ہوتے ہیں۔ آگے اگلا جو ایکو سسٹم کی ٹریسٹریل ایکو سسٹم کی قسم ہے وہ ہے ڈیزرٹ ایکو سسٹم یعنی ریگستانی ایکو سسٹم۔ یہ وہ علاقے ہیں جہاں 250 ملی میٹر سے بھی کم بارش ہوتی ہے، اور اس کی دوسری جو خصوصیات ہیں وہ کیا ہے؟ کلائمیٹ یعنی اس کا موسم کیسا ہوگا، اس کا ماحول کیسا ہوگا۔ بہت کم بارش ہوتی ہے اور اکثر یہ خشکی وہاں چھائی رہتی ہے۔ اس کے علاوہ پانی بہت کم ہوتا ہے، اور پانی کم ہونے کی وجہ سے جو پودے اور جانور ہیں نا وہ کافی دور دور رہتے ہیں۔ اس کے اندر جو پودے پیدا ہوتے ہیں وہ بہت چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں اور بہت کم مقدار میں ہوتے ہیں، یعنی سمالر ان نمبر، اس کا مطلب ہے کم مقدار میں ہوتے ہیں، اور ہیومیڈیٹی یعنی نمی بھی بہت کم ہوتی ہے۔ اب گرم ہوائیں چلتی ہیں، گرمی ہوتی ہے، اور رات کے وقت موسم تھوڑا سا بہتر ہو جاتا ہے، اور ٹیمپریچر جو ہے وہ 50 ڈگری سینٹی گریڈ تک چلا جاتا ہے۔ یہ ساری باتیں کرنے سے مجھے امید ہے کہ آپ ڈیزرٹ ایکو سسٹم میں کم از کم پاکستان کے حوالے سے وہاں پہنچ چکے ہوں گے کہ ہمارے تھر اور چولستان کا جو علاقہ ہے وہاں جو ایکو سسٹم ہے، وہاں جو پودے، جانور اور دیگر جو بے جان اشیاء پائی جاتی ہیں ان کے بارے میں آپ آسانی سے بتا سکتے ہیں۔ سہارا ڈیزرٹ ہے افریقہ میں،
یہ سب سے بڑا جو ہے نا یہ ڈیزرٹ ہے، ریگستان ہے دنیا میں۔ دوسرا آسٹریلیا میں بھی ہے، اس کے علاوہ نارتھ امریکہ میں ہے، گوبی ڈیزرٹ ہے، یہ گوبی ریگستان ہے، منگولیا ہے، اس طرح چلی ہے، اور پاکستان میں نے آپ کو بتا دیا کہ بلوچستان کے اور سندھ کے علاقوں میں اور پنجاب کے علاقوں میں بھی جیسا تھر اور چولستان کا علاقہ ہے یہ ہے۔ آگے اگر آپ یہ دیکھیں تو وہاں پودے کس قسم کے ہیں؟ دو قسم کے پودے ہیں، ایک کو ہم سرفیس فیڈر کہتے ہیں اور دوسرے کو ہم ڈیپ فیڈرز کہتے ہیں۔ سرفیس فیڈرز میں یہ وہ پودے ہیں جن کی جو چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں اور اوپر ہی، اس سے پہلے بھی میں بتا چکا ہوں، اس کے اندر بھی یہ سسٹم تھا جہاں پہ بارش بہت کم ہوتی ہے وہاں یہ نظام ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت بڑے بڑے پودے بھی ہوتے ہیں، بہت بڑے بڑے پودے وہ ہوتے ہیں جن کی جڑیں زمین کے نیچے جاتی ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں ڈیپ فیڈرز۔ ڈیپ فیڈر اس لیے کہ وہ زمین کے نیچے سے پانی اور نمکیات حاصل کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ ریگستانوں میں کس قسم کے جانور پائے جاتے ہیں، وہ بھی چند ایک جانور ہوتے ہیں۔ مثلا آپ اگر یہ دیکھیں کہ وہ جو جانور ہوتے ہیں نا، ان کی اگر آپ جلد دیکھیں نا، وہ بھی بڑی خشک ہوتی ہے، اور پھر دن کے وقت چونکہ گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے وہ باہر نہیں آتے، رات کے وقت وہ اپنے بلوں سے باہر آ جاتے ہیں، ان کو کہتے ہیں ناکٹرنل۔ مثلا چوہا ناکٹرنل ہے، رات کے وقت باہر آتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ گلیری ہے، وہ تو دن کو بھی آتا ہے لیکن زیادہ تر رات کو آتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ نیولا وغیرہ اس قسم کے جو جانور ہیں وہاں پہ پائے جاتے ہیں، اور وہ ناکٹرنل ہے۔ ناکٹرنل ویسے تو وہ ہوتے ہیں نا جو کتر کے کھاتے ہیں، اور رات کے وقت آتے ہیں، کہیں سے کوئی پودا وغیرہ ملے تو وہ کتر کے اس کو کھاتے ہیں۔ اب اسی طرح اگر آپ جو صحرا کا جہاز ہے، اونٹ، وہ ان علاقوں میں پایا جاتا ہے۔ اصل میں اونٹ کے جسم کے اندر چربی ہوتی ہے، اور وہ زیادہ پانی جو ہے نا اپنی کوہان کے اندر ذخیرہ کر لیتا ہے، اور کئی دن تک وہ پانی اگر نہ بھی ملے تو وہ گزارا کر لیتا ہے۔ تو یہ ایک مثال تھی۔ اس کے علاوہ جو جانور ہیں نا وہاں پہ وہ بیٹیں کرتے ہیں۔ مثلا آپ پرندے لیں نا تو پرندے بیٹیں کرتے ہیں، اور بیٹ کرنے میں نا یورک ایسڈ ہوتا ہے۔ یورک ایسڈ یوریا کی نسبت یا امونیا کی نسبت کم خطرناک ہوتا ہے۔ وہ تھوڑا پانی بھی ہونا جسم کے اندر اگر تھوڑی دیر رک بھی جائیں تو جانور کو یا پرندے کو اتنا زیادہ خطرہ لاحق نہیں ہوتا۔ کچھ چند ایک ایسی بھی مثالیں ہیں جن میں میمل شامل ہیں، ممالیہ۔ آپ کو پتہ ہے لوگ اپنے سواری کے لیے گدھے اور اس طرح کے جانور رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ جنگلی جانور بھی وہاں پہ پائے جاتے ہیں۔ تو امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ۔